جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں اپنے چینل ABS خطاط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر صدیق خطاط آپ سے مخاطب ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اینڈ تک، اور ہمارے چینل ABS خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ بروقت آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا پہلا حصہ ہوگا ہماری ویڈیو کا، اس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ جو ہم سے سیکھتے ہیں خطاطی، خط نسخ سیکھ رہے ہیں، ان کی آپ کو مشق بھی دکھائیں گے، اور ان کی وہ کیا سیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیسا لکھا ہے، اس کی ہم آپ کو اصلاح بھی کر کے بتائیں گے، یعنی اس کی تصحیح کریں گے، درست کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ کہاں ان کے لفظ میں کس جگہ پہ کمزوری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیا سبق ہے، آج کا 7واں سبق، خط نسخ کا حرف صاد کشش کے ساتھ اور حرف طا، یہ دو لفظ آج ہم اپنے 7ویں سبق میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہماری جو گزشتہ ویڈیو ہے، جو ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ہم باقاعدہ طریقے سے انشاءاللہ اس کو چینل کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس پہ جو ہمارا گزشتہ کام ہوا جو کہ تجرباتی کام تھا، تو اب انشاءاللہ تواتر کے ساتھ آپ کو جو ہمارے اسباق کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی، اور ہمارے فن خطاطی کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر ہم ڈسکس کیا کریں گے فن خطاطی کو آپ کے ساتھ، تاکہ اس فن کے متعلق تاریخی حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں، اور ہمارے اس فن سے وابستہ جو فنکار حضرات ہیں ان کا تعارف اور ان کا کام بھی آپ کو دکھایا جائے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اپنا جو اسٹوڈنٹ ہمارے کام کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کام کو بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کی نشست کیسی ہے، وہ کس طرح پریکٹس کرتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ ہمارے پاس جو اپنا سبق لکھ کر لائے ہیں، اس کی ہم ابھی تصحیح کریں گے انشاءاللہ، آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ لائیں جی، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے لکھا ہے، اب جیسے آپ نے یہ نقاط لگائے ہیں نا، تو نقاط کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہم یہ جو الف ہے نا، یہ تھوڑا سا ایک ہی جیسا بن گیا ہے تھوڑا سا، باقی بھی جو لکھے ہیں ان میں اس کی شکل کچھ بہتر ہے، اور یہ ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ بھی کچھ بہتر ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں تھوڑا سا یعنی ایسے جیسے یعنی ہلکا سا اس میں کرو آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا اسٹریٹ ہو گیا۔ اسی طرح حرف با جو ہے یہ ہمارا لائن کے تھوڑا نیچے ہو گیا، اور یہ باقی سارے لائن کے اوپر چلے گئے، اور یہ ایک ایک کر کے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو الف کا تو میں نے بتا دیا کہ یہ بہتر شکل ہے، تو اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے۔ حرف با جو ہے اس میں جو ایک خاص انداز آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر ایسے ہوتا ہے
ایک تو یہ لائن پہ آ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس کا یہ بالکل بیلنس میں چلا جائے گا، یعنی اس کا یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا بہتر بنا ہوا ہے، تو لیکن یہ یہاں سے اسٹریٹ ہو گیا بالکل، تو اس کے اندر اس طرح اگر ہم اس کو نیچے ایسے بناتے ہیں اس انداز، یہ بالکل اس کا برابر ہو گیا، یہاں ایک نقطے کا سپیس ہے، اور اس کو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے 5 نقاط اور یہ درمیان میں ہمارا یہ ایک نقطے کا سپیس بنتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں حرف جیم کی۔ تو جیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی بڑا ہو گیا سائز میں، اور یہ اس طرح ایسے جھک گیا، یعنی یہ نیچے کو آ گیا سارا، اور یہ اس طرح بالکل اس طرف نکل گیا، یہ اسی طرح نیچے آ گیا۔ اور اگر سائز کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ جو پہلے والا جیم ہے اور یہ دوسرا یہ کچھ بہتر ہے، تو یہ حصہ بھی کافی بڑا بن گیا، یہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا کچھ بیلنس بہتر ہے، کیونکہ یہ 4 نقاط کا ہوتا ہے، یہاں یہ حصہ بھی ٹھیک بنا ہوا ہے آپ کا، اور یہاں سے یہ تھوڑا سا ہلکا سا اوپر ہوتا، زیادہ نہیں جھک گیا، ہلکا سا ہلکا یہ یہاں تک ہوتا، اور اس کے بعد یہ حصہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا یہ یہاں سے آ کے یعنی یہ بالکل ایسے اوپر کو نہیں ہو جائے گا، جیسے یہ ہے نا یہ حصہ یہ بہتر ہے، یعنی اس طرح رہے گا، یہ جو اوپر کو نکل جاتا ہے نا وہ چیز نہیں آئے گی، اس کی شکل باقی جو حرف جیم ہیں ان سے بہتر ہے۔ یہ 2 جگہ تھیں جن کی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے۔ اس کو اگر ہم یہاں پہ بناتے ہیں یہ اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ہمارے 4 نقاط ہیں، تو یہ جو جیم کی واپسی ہے جہاں سے یہ واپس جائے گا یہ بالکل یہاں سے، یہ چیز جو ہے وہ آئے گی تھوڑی سی، یعنی یہ حصہ بھی جو ہے نا یہ جلدی گلائی میں آ گیا، یعنی تھوڑا سا اس کی بیٹھک جو ہے یہ یہاں پہ آتی ہے، اس نوک کی طرف یہاں پہ آ گئی، یہ تھوڑا سا بیٹھے، اور اسی طرح اس کو یہ جیسے یہ جیم بڑا بن گیا، اس کا سپیس چیک کرنے کے لیے اگر ہم اس کا اندرونی سپیس یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ 5 نقاط، اور اسی طرح یہ آگے 2 نقاط اس کا بن جائے گا۔ تو یہ آپ کی اصلاح ہوگی
جی تو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اپنا خط نصب کا 7واں سبق حرف صاد کشش کے ساتھ اور حرف طا۔ بالکل آپ نے اس کو آہستہ آہستہ لکھنا ہے۔ طلباء کے لیے یہ خاص چیز ہے کہ وہ بہت تیزی سے لکھتے ہیں، تو تیزی سے نہیں لکھنا، بالکل آہستہ آہستہ لکھنا ہے۔ اور یہی حصہ جو ہم نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ یہ ایک حصہ یہاں پہ بالکل نقطے کی طرح آپ کا بنے گا، اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو ایسے لے کر آئیں گے۔ یہ جو صاد کا حصہ ہے حرف صاد کا، یہ جو ہم نے اپنے چھٹے سبق میں گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، تو یہ پہلا حصہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا چینج آتا ہے کہ جب ہم دائرہ بناتے ہیں تو دائرے کے لیے تو ہم اس کو تھوڑا سا یعنی یہاں تک لاتے ہیں، نیچے تک، لیکن جب ہم نے حرف صاد کشش کے ساتھ لکھنا ہے تو پھر یہ اتنا نیچے نہیں آئے گا۔ یعنی یہ تو دائرے کے لیے ہے کہ ہم نے یہاں سے دائرہ بنانا ہے، لیکن جب ہم کشش والا حرف صاد لکھیں گے تو وہ اس انداز سے صرف اتنا سا حصہ، یعنی اس کے لیے ہم بہت نیچے آتے ہیں، بالکل یہ آپ کا حصہ بنتا ہے۔ آگے چل کے جب ہم حرف نون لکھیں گے تو نون کے لیے جو ہماری شکل بنتی ہے وہ تقریباً اسی طرح کی بنتی ہے، لیکن جب کشش کے لیے لکھیں گے تو کشش کے لیے آپ بالکل یہاں پہ ہلکا سا پوائنٹ جو ہے وہ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد آپ یہیں سے کشش کے لیے بہت آہستہ آہستہ آپ اس کو کشش کو لے کے چلیں گے۔ یہ اس طرح سے، یہ بالکل جو ہے آخر پہ یہ اس کا بڑا خوبصورت انداز بنتا ہے۔ جیسے آپ نے حرف جیم میں دیکھا ہوگا کہ جیم کا جو آخری حصہ ہے، جو ہم یہ ایسے کر کے یہ ایسے بناتے ہیں، یہ اس انداز سے، یہ جو شکل ہے، تو اسی سے ملتی جلتی شکل اس انداز سے اس طرف بنتی ہے کہ قلم آہستہ آہستہ آپ اس کی پوزیشن چینج کرتے ہوئے یہاں پہ ایسے نوک بنے۔ یہ ہمارا حرف صاد کشش کے ساتھ ہے، اور اب ہم لکھیں گے حرف طا۔ حرف طا جو ہے اس کا جو یہ والا حصہ ہے، جیسے ہم نے حرف صاد کا بتایا کہ حرف صاد میں یہ حصہ آپ کا 3 نقاط کا ہے، تو حرف طا میں یہ حصہ آپ کا تھوڑا سا، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ بالکل مائنر 3.5 نقاط کر لیں، تو ہلکی سی اس کی لمبائی صاد کے اس حصے کی بنسبت طا کے اس حصے کی لمبائی 3.5 کر دی۔ یعنی اس کو اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں
تو یہ اتنی سی اس کی لمبائی زیادہ ہوگی۔ یہ بھی وہی شکل جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا ابھی جیم کا، کہ بالکل اس طرح آخر پہ آ کے آپ ہلکے سے یہاں سے قلم اٹھائیں گے اور یہ آپ کی یہ شکل جو ہے وہ بن جائے گی۔ حرف صاد میں بھی آپ کی یہی شکل ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے آپ کا، جو آپ اپنا الف بناتے ہیں، الف آپ کا اس انداز سے بن رہا ہے، تو آپ کا یہ بالکل یہاں پر یہ الف ہی بنے گا۔ اور اس کے بعد بالکل ہلکا سا آپ جہاں سے الف آپ نے سٹارٹ لیے وہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو اس طرف کو کر کے بالکل آدھا نقطہ، یعنی نقطے کا آدھا حصہ ہلکا سا آپ اس کو اس طرف باہر نکال دیں گے۔ یہ ہمارا حرف طا مکمل ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، صاد کی اشکال کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ حرف طا آپ کے سامنے ہو گیا۔ اس کو ہم مزید اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ حصہ جو میں نے کل بتایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ حرف صاد یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہے، ایسے بھی نہیں ہے، یعنی اس کو ایسے بھی نہیں بنانا اور بالکل سٹریٹ لے کے ایسے بھی نہیں بنانا۔ اس حصے میں ہلکا سا کرو ہے اس انداز سے، اور یہی حصہ طا کے لیے ہے۔ صرف تھوڑی سی ہم نے بتایا کہ اس کے لیے یہ آپ کا وہ سیم الف بن گیا، اور یہیں سے لے کے آپ اس کو ہلکا سا آدھا نقطہ اس طرف کر دیں گے۔ دوبارہ ہم حرف صاد لکھتے ہیں، دوبارہ اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ اس انداز سے آپ کا حرف صاد۔ یہ ہمارا 7واں سبق آج کا مکمل ہو گیا، حرف صاد کشش کے ساتھ اور حرف طا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا 7واں سبق حرف صاد کشش کے ساتھ اور حرف طا، خط نسخ کا یہ ہمارا آج کا 7واں سبق تھا۔ تو آپ اسی انداز سے ڈرائی بٹر پیپر پہ ایک لائن لگا کے اور 3 mm قلم جو ہے ہم یعنی رکھتے ہیں خط نسخ کے لیے، چونکہ خط نسخ جو ہے یہ خفی خط ہے۔ 3 ملی میٹر جو قلم ہے یہ اس کا ہائیسٹ قلم ہے، اس سے زیادہ یہ خط نہیں لکھا جاتا۔ سٹارٹ یعنی سیکھنے کے لیے طلباء کو ہم خط نسخ کے حوالے سے جو سٹارٹ کرواتے ہیں قلم کا جو سائز وہ 3 ملی میٹر ہے۔
جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے قلم کا سائز نیچے کی طرف آتا چلا جاتا ہے، یعنی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر اس کے جو مفردات ہیں پہلی تختی یہ مکمل کر لیتے ہیں الف سے لے کے حرف یا تک، اس کے بعد جب آپ اس کے مرکبات شروع کرتے ہیں تو پھر ہر تختی پر ہم آپ کا جو قلم ہے وہ کم کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ اس میں آپ کے ہاتھ میں فورس زیادہ آتی ہے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہماری ویڈیوز اس حوالے سے تفصیلی ہمارے چینل ABS خطاط پر موجود ہیں، آپ ان کو وزٹ کریں کہ ہم نے پیپر کا طریقہ، پیپر کون سا ہونا چاہیے، قلم بنانے کا طریقہ، سب چیزیں وہاں پہ ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں اپنی تجرباتی ویڈیوز میں، اور آئندہ بھی ہم اس کو مزید جو ہے وہ بہتر انداز سے دوبارہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں باتیں ان طلباء کے لیے کر رہا ہوں جو اس فن کو باقاعدہ فنی اصولوں کے تحت سیکھنا چاہتے ہیں۔ معیار پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ دن میں بے شک 2 لفظ لکھیں یا 3 لفظ لکھیں، لیکن آپ نے بہت آہستہ کوشش کرنی ہے کہ جیسا سبق آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا ہی آپ لکھیں۔ اور سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضرور جو ہے نا اس کا انتخاب کریں کہ آپ نے کس وقت لکھنا ہے۔ ایک آپ اپنا ٹائم رکھ لیں کہ صبح فجر کے بعد صبح کا ٹائم یا دوپہر کا ٹائم یا جو بھی آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں، جن زندگی کے جو دوسرے شعبوں میں آپ وابستہ ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ آپ بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں آپ کو اس ٹائم کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکالنا ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہماری آج کی ویڈیو میں ہیں کہ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے جلد بازی نہیں کرنی اور ایسا وقت نہیں نکالنا کہ آپ کہیں کہ اچھا بھی چلو جلدی جلدی بیٹھ کے جو ہے اس کو پریکٹس کر لیں۔ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگائیں۔ آپ اگر آپ لکھتے ہوئے بوریت محسوس کر رہے ہیں، اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ نہیں لکھیں۔ جب بھی آپ نے لکھنا ہے بالکل دل جمی کے ساتھ، اور جب تک آپ کا شوق برقرار رہے، جب تک آپ کی لگن اور آپ یعنی سمجھ رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے، اس وقت تک آپ لکھیں۔ جب آپ کا ہاتھ تھکن محسوس کریں یا آپ سے لفظ اچھا بن نہیں رہا، بعض دفعہ آپ اکتاہٹ محسوس کریں تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے باقاعدہ آدھا گھنٹہ ضرور نکالنا ہے دن میں، ڈیلی پریکٹس۔ یہ پریکٹس کا نام ہے۔ پریکٹس کے بغیر یہ خط آپ کبھی بھی، کوئی بھی خط ہے جو فن خطاطی یا کوئی بھی ایسی چیز، پریکٹس کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے 2 دن لکھا ہے، 4 دن لکھا ہے، پھر آپ کسی اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہو گئے تو یہ پھر نیچے آ جائے گا۔ تو اس کی پریکٹس جو ہے وہ کنٹینیو ہونی چاہیے، اس کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے۔ تو اب جو ہے ہم انشاءاللہ اگلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، خط نسخ کا 8واں سبق، جو کہ حرف عین اور حرف فا، یہ 2 جو ہیں حرف انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کو دکھائیں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کا سبق بھی دکھائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ ہمارا چینل دیکھیں انشاءاللہ، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آپ ہمیں جو ہے وہ مطلع کریں کہ آپ کو اپنا یعنی فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ ہم آپ کی رائے کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔